اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا مشن لے کے آئے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے نبیوں کی طرح اللہ اکبر یہ سب سے عظیم کام کیا ہے کہ انہوں نے بڑی بڑی بلڈنگیں، بڑی بڑی یادگاریں جیسے بادشاہوں نے بنائی ہیں اور جیسے قوموں نے اپنی یادگاریں چھوڑی ہیں، نبیوں کی ایسی یادگاریں نہیں ہیں۔ انہوں نے دنیا کے اندر ایسے بڑے بڑے نشان نہیں چھوڑے کہ یہ فلاں کا بنایا ہوا ہے، یہ فلاں کا بنایا ہوا ہے، اور نہ ہی کوئی اس طرح کی دنیا کی آبادی کی چیزیں لوگوں کو سمجھائی ہوں کہ تم یہ کرو تو تم ایسا کر لو گے اور یہ کرو تو ایسا کر لو گے۔ نبیوں نے جو کام کیا ہے یہ سب سے عظیم کام ہے۔ نبیوں نے انسانوں کی تعمیر کی ہے، نبیوں نے انسانوں کو انسان بنایا ہے، انہیں انسانیت کا مقام بتایا ہے کہ انسانیت کا مقام کیا ہے، انسان کا مرتبہ کیا ہے، اس کائنات کے اندر اس کی حیثیت کیا ہے، اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے سر پہ کون سی سرفرازی کا تاج رکھا ہوا ہے کہ اللہ نے اس کو زمین کی خلافت دی ہوئی، یہ ساری زمین اس کے لیے مسخر کی ہوئی ہے، اس کی ساری نعمتیں اللہ رب العزت نے اسی کے لیے پیدا کی ہیں، اور اسے اللہ رب العزت نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور یہ زمین اور اس زمین کے وسائل اور یہاں رہنے کا دورانیہ جو انسان کو ملا ہوا ہے، اے انسان، اللہ رب العزت نے جس اہتمام سے تجھے پیدا کیا ہے، جس اہتمام سے تجھے پیدا کیا ہے کہ خلقتہ بیدی، کہ تجھے پیدا کرنے کے لیے اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے ہاتھ لگائے۔ سارا کچھ اللہ نے کلمہ کن سے بنایا، اور انسان کو اللہ رب العزت نے اس کے وجود خاکی کو، ہمارے بابا حضرت آدم علیہ السلام کے کالبد خاکی کو اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھ لگا کے بنایا۔ خلقتہ بیدی، یہ اللہ رب العزت کا اہتمام غیر معمولی اہتمام ہے جس کا اللہ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا، اور پھر اس کو فرشتوں کا مسجود بنایا، پھر اس کو فرشتوں کا مسجود بنایا، اور پھر ہمارے بابا اور ہماری اماں حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جنت میں بسایا، یہ بتانے کے لیے کہ میں نے تمہارے رہنے کی جگہ یہ بنائی ہوئی ہے، تم نے یہاں رہنا ہے، لیکن یہاں رہنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ میری فرما برداری کرو، میری حدود کی پاسداری کرو، جیسے میں کہوں ویسے چلو، ویسے رہو۔ لیکن ہمارے ماں باپ بھول گئے، وہ یہ ذمہ داری نبھا نہ سکے، خطا ہو گئی، شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، وہاں سے نکلنا پڑا، تو یہاں دنیا میں آئے تو اللہ رب العزت نے کہا کہ اب اس کے لیے تمہیں محنت کرنی ہوگی۔ تمہیں پہلے وہاں بسا دیا تھا اور ایک پابندی تھی اور سب کچھ کھلا تھا، لیکن وہ یہی ایک پابندی قائم نہ رکھ سکے اور اسی کو توڑ بیٹھے۔ کُلُوا مِنْہَا رَغَدًا حَیْثُ شِئْتُمْ، جہاں چاہو جو چاہو کھاؤ پیو، جہاں چاہو آؤ جاؤ۔ ایک چیز سے منع کیا ہے، سارا کچھ کھلا ہوا ہے، ایک چیز کی بندش ہے، اسی بندش کو توڑ بیٹھے، اسی بندش کو توڑ بیٹھے۔ تو اللہ رب العزت نے زمین پہ اتار دیا، اور یہاں آ کر پھر یہ فرمایا کہ اب وہی جنت تمہارے لیے ہے، لیکن اس کے لیے یہاں تم نے پھر مجاہدہ کرنا ہے، مشقت اٹھانی ہے، محنت کرنی ہے، سعی و کوشش اور کسب و تحصیل کے مراحل سے گزر کر اس جنت تک پہنچنا ہے۔ اور جنت کا راستہ حفت الجنت بالمکارہ، جنت کا راستہ ناپسندیدہ، مشقت والی، کلفت والی، قربانی والی اور محنت والی چیزوں کے ساتھ گھرا ہوا ہے۔ جنت کا راستہ حفت الجنت بالمکارہ، اور جہنم کا راستہ، جنت اوپر ہے اور راستہ بھی مشکل ہے، اور جہنم نیچے ہے اور راستہ بھی آسان ہے، اس لیے کہ من مانیاں، جی چاہیاں اور اپنی لذتیں اور اپنی اللہ اکبر اپنے شغل اور اپنے لہو و لعب، یہ چیزیں ان کے اندر انسان پڑ جائے تو یہ راستہ آسان بھی ہے، اور یہ راستہ انسان کو بھلا لگتا ہے کہ اس میں وقتی لذت ہے، وقتی خوشی ہے، وقتی مفاد ہے، وقتی راحت ہے، اور انسان کے لیے انجوائمنٹ ہے، انسان کے لیے پلیئر ہے، وقتی طور پر، دائمی نہیں، بہت معمولی، اس سے پہلے بھی بہت کچھ جھیلنا پڑتا ہے اور اس کے بعد بھی بہت کچھ انسان کو برداشت کرنا پڑتا ہے، ایک وقتی چیز ہے۔ تو یہ راستہ جو ہے جہنم کا راستہ، ان شہوات اور ان لذتوں کے ساتھ گھرا ہوا ہے، لوگ ان کے پیچھے جہنم کی طرف بھاگے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول بھیجے، اسی لیے بھیجے
کہ ان لوگوں کو اس راستے پر لگاؤ کہ یہ انسان صحیح انسان بنے، یہ اپنی قابلیت و قوت، یہ اپنی استعداد و صلاحیت جو اللہ رب العزت نے اس کے اندر رکھی ہے، کیونکہ اس میں اللہ رب العزت نے وہ ایک نورانی جوہر رکھا ہوا ہے جس کا نام روح ہے، جو اللہ رب العزت کے امر سے وجود میں آئی ہے، اور اللہ رب العزت نے اسے اپنی طرف نسبت فرمائی ہے کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے اپنی طرف سے روح اس کے اندر پھونکی۔ اللہ کی روح نہیں ہے، اللہ رب العزت کی ذات کا کوئی حصہ کسی انسان میں نہیں ہے، اللہ رب العزت کی ذات میں سے کوئی ذات نہیں نکلی، نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ عیسیٰ علیہ السلام، اور نہ جن کو لوگوں نے پنجتن پاک بنایا ہوا ہے کہ یہ اللہ سے نکلے ہیں۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا لوگوں نے گاڑیوں کے پیچھے لفظ اللہ لکھا ہوتا ہے، اور اس اللہ کے الف کے اندر محمد اور لام کے اندر علی اور فاطمہ اور حسن اور حسین لکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ اللہ ان کا مجموعہ ہے، اللہ ان کا مجموعہ ہے۔ یہ بالکل غلط ہے، جھوٹ ہے، بالکل باطل ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ باقی سب مخلوق ہیں، صرف ایک اللہ خالق ہے۔ عرش و کرسی سے لے کر فرشتے، نبی، جنات، انسان سب مخلوق ہیں، اور کائنات ساری مخلوق ہے، اور صرف ایک اللہ خالق ہے، اور اس خالق کی ذات میں سے کوئی نہیں نکلا ہوا۔ انسان کی روح بھی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی مخلوق ہے۔ کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کی ذات کا حصہ ہے، یہ اللہ کے نور میں سے نکل کے انسان کے اندر آ گیا ہے۔ یہ نادانی ہے، یہ جہالت ہے۔ یہ اضافت جو ہے تشریف کی اضافت ہے، جیسے بیت اللہ کی اضافت ہے کہ یہ اللہ کا خاص گھر ہے۔ اور جس طرح ناقۃ اللہ، حضرت شعیب علیہ السلام کی اونٹنی کو یہ کہا تھا کہ یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی خاص اونٹنی ہے، جو اپنی حیات کے اندر، اپنی خوراک کے اندر اور اپنی منفعت کے اندر ایک منفرد قسم کی اونٹنی تھی۔ جب کھاتی تھی تو سارا چارہ کھا جاتی تھی، پانی پیتی تھی تو ساری قوم کا پانی پی جاتی تھی، لیکن دودھ بھی اتنا دیتی تھی کہ سارے لوگ اپنے برتن بھر لیتے تھے۔ اللہ رب العزت کی ایک خاص مخلوق تھی وہ۔ تو اسی طرح یہ روح جو ہے یہ بھی ایک عظیم مخلوق ہے اللہ رب العزت، اس کے اندر بڑی قوت ہے۔ یہ اس گوشت پوست کے انسان کو، یہ اس خلق الانسان ضعیفا، کمزوریوں کے ساتھ پیدا کیے گئے انسان کو، یہ روح جب اس پہ محنت کی جائے، اس کو مضبوط کیا جائے، اس کو منور کیا جائے، اس کو ان اخلاق کے ساتھ آراستہ کیا جائے جو اللہ رب العزت کے پسندیدہ اخلاق ہیں، اور اللہ کے پسندیدہ بندوں کے اخلاق اور ان کے شمائل اور ان کے خصائل ہیں، اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول صلوات اللہ وسلامہ علیہم وعلی نبینا افضل الصلاۃ والسلام، اور اسی طرح پھر جو ان کے سچے پیروکار ہیں، صدیقین، شہداء، نیکوکار، علماء، اولیاء اللہ، جو ان کے اوصاف ہیں، جو لوگ اوصاف کے ساتھ مزین کرتے ہیں تو پھر ان کا بلندیوں کا سفر شروع ہو جاتا ہے، عظمتوں کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ یرفع اللہ الذین منکم، جو تم میں ایمان والے ہیں اللہ انہیں اونچا کرتا ہے، انہیں رفعت دیتا ہے، انہیں بلندیاں عطا کرتا ہے، انہیں اوپر لے جاتا ہے، اور یہ اوپر جاتے جاتے آسمانوں سے اوپر، سدرۃ المنتہا سے اوپر جنت الماوا تک پہنچ جاتے ہیں۔ اور جو اس روح کے اوپر توجہ نہیں کرتے، اور روح کا مسکن دل ہے انسان کا، یہ سینے میں دھڑکنے والا دل یہ روح کا مسکن ہے، اور روح اس جسم کے اندر اصل چیز ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، زندگی اور ہے، روح اور ہے۔ زندگی درختوں میں بھی ہوتی ہے، زندگی جانوروں میں بھی ہوتی ہے، زندگی انسان کے جسم کے مختلف حصوں کے اندر بھی ہوتی ہے، ہر سیل زندہ ہوتا ہے، اور جسم کا ہر ایک جزو جو ہے اس کے اندر زندگی ہوتی ہے۔ زندگی اور چیز ہے، روح اور چیز ہے۔ روح اللہ رب العزت کے امر سے وجود میں آئی ہے، اور یہ روحیں اوپر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس ہے، نیکوں کی روحیں دائیں طرف اور بروں کی روحیں بائیں طرف وہاں موجود ہیں، وہاں سے لے کر پھونکی جاتی ہے اس جسم کے اندر۔ جب ایک مرحلہ گزر جاتا ہے انسان کی تخلیق کا تو اللہ کا فرشتہ روح لے کر آتا ہے، انسان پہ پھونک دیتا ہے۔ زندگی پہلے ہی موجود ہوتی ہے، ماں کا بویضہ بھی زندہ ہوتا ہے اور باپ کا ہوینا بھی زندہ ہوتا ہے۔ میری بات ہے، اللہ اکبر، زندگی موجود ہے، وہ ڈیولپ ہوتا ہے، اور پھر اس میں روح پھونکی جاتی ہے۔ روح اور چیز ہے، اور یہ روح کا مسکن انسان کا دل ہے۔
اس دل کو زندہ کرنا اور اس روح کو زندہ رکھنا، اسے توانا کرنا، اسے اللہ اکبر ان صفات کے ساتھ آراستہ کرنا جو اللہ رب العزت کو پسند ہیں، تو پھر اس کا بلندیوں کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم۔ اور اگر انسان اس روح سے منہ موڑ لے، حیوانیت کی سطح پہ آ جائے، یہ نہ جانے کہ یہ روح کیا ہے، جس روح کی وجہ سے اللہ اکبر فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي، فرمایا جب میں اس کا جسم پورا درست کر کے بنا دوں اور اس میں اپنی طرف سے روح پھونک دوں، تو فرشتوں کو حکم دیا فَقَعُوا لَهُ ساجدین، اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ۔